عید قربان سر پر آ گئی ہے، ٹائم کم اور مقابلہ کافی سخت ہے۔ ہمارے ساتھی اینکر عمران ثناء اللہ اس وقت لاہور کی مشہور مویشی منڈی شاہپور کانجرا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی عمران۔ جی بہت شکریہ آپ کا سدرا اور عائشہ، اور جیسا کہ آپ نے خود بھی بتا ہی دیا کہ اس وقت مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہم نے پڑھا تو تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ فزیکلی یہاں پر آئیں تو باقاعدہ طور پر آپ کو یہ بات دیکھنے بھی ملے گی اور مشاہدے میں بھی ملے گی کہ یہاں پر واقعی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر خریدار تو بہت زیادہ ہیں ہی، لیکن جانور اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی، یعنی کہ اب صبح عید ہے اور اس وقت بھی یہاں پر جانور لائے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے جانور بیچ کے یہاں سے روانہ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تو لاہور کی صورتحال ہم نے آپ تک پہنچائی، آپ تک ہم مختلف شہروں کی صورتحال بھی پہنچائیں گے کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے، اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے اور پشاور میں کیا ہے۔ تو کراچی سے اس وقت ہمارے رپورٹر سہیل رب خان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ عمر فاروق موجود ہیں، اور پشاور سے کاشف عزیز موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے کراچی کے رخ کر لیتے ہیں۔ سہیل رب، آپ بتائیے گا اس وقت کراچی کی مویشی منڈیوں میں کیا صورتحال ہے، کتنا رش ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ بتائیے ریٹ کچھ گرا یا نہیں؟ جی بالکل، اگر ہم کراچی کی مویشی منڈیوں کی بات کریں تو یہ ہے کہ میں اس وقت سوراب گوٹ کی مویشی منڈی میں موجود ہوں، اور وہ ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہو گئی شام اور گر گئے دام، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے عمران، کیونکہ یہاں پہ اس وقت سوراب گوٹ کی جو مویشی منڈی ہے، یہاں پہ ہم جب آئے اور ہم نے یہاں کا سروے کیا، میرے کیمرامین سلمان مصطفیٰ آپ کو دکھائیں گے کہ میرے عقب میں اس وقت جو ہے وہ جانوروں کی ایک فوج ہی فوج ہے، جو کہ عموماً ہم کو ہر سال نہیں ملتی، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہمیں رپورٹنگ کرتے ہوئے۔ تو جب بھی ہم آخری دن میں آتے ہیں، کیونکہ اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، تو عموماً ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ منڈی جو ہے وہ خالی ہو رہی ہے، اور لوگ یہاں سے جانور لے کے بھی جا رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خالی ہوتی ہمیں منڈی دکھی ہے۔ لیکن اس دفعہ یہاں پہ آپ نے دیکھا بھی، کیمرے کی آنکھ نے بھی آپ کو دکھایا کہ اس وقت جو ہے وہ یہاں پر جانور ہی جانور ہے، گو کہ یہاں پہ بیوپاری بھی ہے، یہاں پہ خریدار بھی ہے۔ جب ہماری یہ بات ہوئی اور ہم نے پوچھنا چاہا، وجہ جو ہے وہ جاننی چاہیے کہ بھائی آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ کراچی میں جو ہے خریداروں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ سہیل رب ہمیں آگاہ کر رہے تھے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے، تو اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے عمر فاروق سے جانیں گے۔ عمر، آپ بتائیے گا، اسلام آباد کو پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور جب بھی چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو تو یہ خالی ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے اس وقت اسلام آباد کی منڈیوں میں کیا سچویشن ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی رہ چکے ہیں کہ جنہوں نے جانور خریدنا ہے؟ جی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عید قربان میں صرف چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور وہ لوگ جو کہ ابھی تک قربانی کے جانور نہیں خرید سکے ان کی تعداد اسلام آباد ایکسپریس وے پہ موجود تاریخی ضیاء مسجد مویشی منڈی کا رخ کر چکی ہے۔ یہاں پر ایک میلے کا سما ہے، بیوپاریوں اور خریداروں کے درمیان بحث و تکرار کے ساتھ ساتھ بہت آؤ کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت سارے لوگ جو ابھی تک جانور نہیں خرید سکے ان کی خواہش ہے کہ ان آخری لمحات میں ایک اچھی نسل کا جانور وہ خرید سکے، مگر ایک مناسب ریٹ پہ۔ جو جانور ہم لوگ پچھلے سال 50 سے 60 ہزار روپے میں مل رہے تھے وہ اس سال 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں ہے، اور جو بڑا جانور پچھلے سال 2 سے 3 لاکھ روپے پہ مل رہا تھا وہ اس سال آپ کو 4 سے 5 لاکھ روپے میں ملے گا۔ شہری پریشان ہے کہ آسمان سے باتیں ہوئی قیمتیں ان کے بجٹ سے تجاوز کر چکی ہیں، تو وہ لوگ جو کہ انفرادی قربانی کرنے سے قاصر ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالیں گے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اس سال وفاقی دارالحکومت میں پر حصہ اجتماعی قربانی کا وہ 60 سے 80 ہزار روپے چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور مویشی منڈیوں میں صورتحال تو آپ نے بتا ہی دی کہ آپ نے بتایا کہ 50-60 ہزار والا بکرا اس وقت 1.5 لاکھ روپے میں 2 لاکھ روپے میں مل رہا ہے۔ تو یہ تو اسلام آباد کی صورتحال تھی۔ پشاور میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کاشف عزیز ہمیں بتائیں گے۔ کاشف، کافی دنوں سے آپ پشاور کی مختلف منڈیوں کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ ریٹس میں فرق پڑا ہے، اور لوگوں کی اس دفعہ چھوٹے جانور میں یا پھر بڑے جانور میں زیادہ دلچسپی ہے؟
پشاور کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے ایک ہفتے سے اگر ریٹ کی بات کر لیں تو اتوار، پیر، منگل اور بدھ کے دن ریٹس کافی زیادہ تھے۔ جمعرات اور آج صبح تک ریٹ جو تھے وہ کچھ کم ہوئے تھے، لیکن ابھی 9 بجے کے بعد قیمتیں مزید گر گئی ہے اور بیوپاری جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ پشاور میں اس وقت جانور جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور خریدار کم ہو گئے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خریداری کر چکے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں سال جانور اس لیے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اب زیادہ تر پشاوری جو ہے وہ اجتماعی قربانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے، جانوروں کی قیمتیں کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وقت 9 بجے کے بعد پشاور کی منڈیاں تقریباً خالی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر بیوپاری جو ہے وہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے آتے ہیں اور یہاں پر جانور لے کے آتے ہیں پنجاب اور دیگر اضلاع سے، لیکن ابھی زیادہ تر وہ جانور جو ہے واپس لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دام کافی کم ہو گئے ہیں اور خریدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو بھی بیوپاری ہم سے ملا ہے 9 بجے کے بعد تو وہ جو ہے کافی زیادہ پریشان تھا اور کہتا ہے کہ پر جانور کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 50 ہزار جو ہے وہ تاوان کیا ہے۔ کل تک خوب کما چکے ہیں اور آج جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، تاہم خریدار جو ہے وہ خوش ہے اور خوشی خوشی آتے ہیں اور چند ہی منٹوں میں سودا کر کے واپس گھر جاتے ہیں۔ پریشان ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منمانے کے جو قیمتیں ہیں وہ نہیں مل پا رہی، اور اس وقت جو ہے خریدار جو ہیں وہ پشاور کے خریدار جو ہیں وہ کچھ خوش ہیں کیونکہ ریٹ کچھ کم انہیں مل رہا ہے۔ بہت شکریہ کاشف عزیز، عمر فاروق اور سہیل رب خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت تیاریاں ہیں جی، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اپنے من پسند جانور کی تلاش کے لیے اب بھی کچھ لوگ اس وقت مویشی منڈیوں کا رخ کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کی جا رہی ہے، ان کا بناؤ سنگھار کیا جا رہا ہے، ان کی خوبصورتی بڑھائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو کہ کل لوگوں کو درپیش ہوگا وہ قصائیوں کی تلاش ہوگی۔ اس وقت چھری ٹوکے کی دکانوں پر کافی رش دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو تھی مویشی منڈیوں کی صورتحال۔ بازاروں میں بھی کچھ تیاریاں اس وقت جاری ہیں، وہاں پر بھی خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس بڑی عید میں بھی بناؤ سنگھار کی کافی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ انتظامات کیا ہیں وہ جاننے کے لیے آپ کو ہم مین اسٹوڈیوز لیے چلیں گے، جہاں پر ایک مرتبہ پھر سے آپ کو جوائن کریں گی عائشہ اور سدرا۔ بہت بہت شکریہ عمران، آپ کا منڈیوں کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے۔